اہلا بکم من جدید. دوستو خیر مقدم ہے آپ سب کا ایک بار پھر سے عربک ڈیسک میں ہوں سجاد خلیق اور ایک بار آپ کے سامنے حاضر ہوں ایک شاندار سی اچھی سی خبر کے ساتھ حسب سابق جو آپ کی اسکرین پر دکھ رہا ہوگا. تو چلیے دوستو جیسا کہ ہم کرتے ہیں پہلے آپ اپنی نوٹ بک نکالیں. پہلے ہم اس خبر کو لکھیں گے, پھر اس کا ہم سمجھیں گے, پھر اس کا ہم ترجمہ کریں گے, پھر اس خبر کا نچوڑ نکالیں گے الفاظ معانی کی شکل میں, پھر اس پہ ہم کچھ جملے بنائیں گے جیسے ہم کرتے آئے ہیں. تو آپ تیار رہیں, میں چلتا ہوں سیدھا بورڈ پر اور دیکھتے ہیں کہ آج ہمیں کیا کرنا ہے. تو دوستو میں نے اس خبر کا کچھ حصہ اس بورڈ پر لکھ دیا ہے. آئیے پہلے ہم اسے سمجھ لیتے ہیں, پھر اس کے بعد آگے ہم چلیں گے اور اگلی خبر دیکھیں گے. پہلے تو ہیڈنگ دیکھ لیتے ہیں کہ ہیڈنگ کیا ہے. کہتے ہیں انتخاب الممثل الہندی الشہیر سوشانت سنگھ. یہ کہہ رہے ہیں کہ ہندوستان کے مشہور اداکار سوشانت سنگھ راجپوت کی خودکشی. انتحار خودکشی. الممثل الہندی ہندوستانی اداکار الشہیر مشہور سوشانت سنگھ. یہ سنگھ ہے, آپ سمجھ رہے ہیں. تو اسے ہم پہلے ہیڈنگ کو اس کا ترجمہ لکھ دیتے ہیں, پھر ہم پیراگراف سمجھیں گے اسٹیپ بائی اسٹیپ. تو دوستو اس کا میں نے ہیڈنگ کا عربی ہیڈنگ کا اردو ہیڈنگ بنا دیا ہے میں نے. مشہور ہندوستانی اداکار سوشانت سنگھ راجپوت کی خودکشی. ہیڈنگ اسی طرح کی ہوتی ہے. چلیے اب ہم چلتے ہیں آگے اور دیکھتے ہیں کیا ہے. کہتے ہیں توفی الممثل البولی وودی سوشانت سنگھ راجپوت الذي اشتہر خصوصا بتجسید شخصیت لاعب الکرکٹ MS دھونی فی فلم. یہ ایک پیراگراف ہوا, ہمیں پہلے سے سمجھنا ہے. توفیہ انتقال ہو گیا, موت ہو گئی. الممثل بالی ووڈ کے اداکار سوشانت سنگھ راجپوت کی موت ہو گئی. الذی جو اشتہر جو مشہور ہوئے, خصوصاً خاص طور پر کس چیز سے مشہور ہوئے یہ اداکار کہہ رہے ہیں بتجسید شخصیت لاعب. جسد فلانن کسی, اب جانتے ہیں کہ جسد کسی چیز کو مصور مشخص شکل میں پیش کرنا نہیں. تو ہم اگر اس کو یہاں ترجمہ کریں گے تو کہیں گے اس کا رول کیا, یعنی شخصیت. کہتے ہیں کہ جسد شخصیت فلانین, فلاں کی شخصیت کا رول پلے کرنا, فلاں کی شخصیت کو مشخص اور مصور شکل میں پیش کرنا. تو اشتہارہ جو خصوصاً مشہور ہوئے بتجسید شخصیت لاعب الکرکٹ, کرکٹ کے کھلاڑی MS دھونی فی فلم ایک فلم میں. تو MS دھونی جو کرکٹر ہیں ان کا رول کرنے کی وجہ سے وہ مشہور ہوئے فی فلم ایک فلم میں. سمجھ میں بات آ گئی. تو اب ہم اس کو لکھ لیتے ہیں, اس کا اردو ترجمہ کر لیتے ہیں. دوستو میں نے یہاں تک کا یعنی پہلے پیراگراف کا میں نے ترجمہ کر دیا ہے. آئیے دیکھتے ہیں کہ میں نے ترجمہ کس طرح سے کیا ہے. اردو اور عربی کا جو عام طور پر جو پیٹرن ہوتا ہے, جو اس کا اسٹرکچر ہوتا ہے, وہ بہت مختلف ہوتا ہے. تو جیسے ان کی موت ہو گئی یہاں ہے تو وہاں شروع میں ہے. یہ جہاں یہ عربی پیراگراف ختم ہوتا ہے وہاں سے ہم اردو پیراگراف شروع کرتے ہیں. تو بالی ووڈ اداکار سوشانت سنگھ جنہوں نے خاص طور پر ایک فلم میں کرکٹر MS دھونی کا کردار کر کے شہرت حاصل کی, ان کی موت ہو گئی ہے. آپ نے سمجھ لیا. توفی الممثل البولی وودی سوشانت سنگھ راجپوت الذی اشتہر خصوصاً جنہوں نے خاص طور پر شہرت حاصل کی بتجسید شخصیت لاعب الکرکٹ MS دھونی فی فلم ایک فلم میں MS دھونی کرکٹر MS دھونی کا کردار کر کے بتجسید شخصیتن کا کردار کر کے شہرت حاصل کی, ان کی موت ہو گئی ہے. چلیے دوستو مجھے یقین ہے کہ آپ نے یہ سمجھ لیا ہوگا. اب ہم چلتے ہیں آگے اور دیکھتے ہیں کیا ہے. کہتے ہیں وقال الناطق باسم الشرطہ, الناطق باسم فلان کا ترجمان, الناطق باسم وزارہ الخارجیہ وزارت خارجہ کا ترجمان, الناطق باسم الرئیس پریزیڈنٹ کا ترجمان. تو ہم یہ اس کو سمجھ لیجیے آپ. الناطق باسم فلاں کسی کا ترجمان. وقال الناطق باسم الشرطہ ممبئی برانایا اشوک لوکالت فرانس. باسم الشرطہ ممبئی پولیس کے ترجمان کا کہنا ہے, ان کا نام ہے برانایا اشوک, یعنی پرانایا اشوک. کس کو کہا؟ لوکالت فرانس نیوز ایجنسی کو. کیا کہا؟ یہاں سے ان کا جو قول نقل کیا جا رہا ہے ان کا جو ہے عثرت الشرطہ
على جثة سوشانت سنگھ مشنوقا في شقته في ممبئی بعد ظهر اليوم الاحد. انہوں نے فرانس کو ایجنسی کو بتایا کہ پولیس عثر علی دریافت کرنا پانا، پولیس نے پا لیا ہے، دریافت کر لیا ہے جثت سوشانت سنگھ کے لاش کو، مشنوقاً وہ لاش جو ہے شنق کہتے ہیں گلا گھونٹنا، پھندا ڈالنا، لٹکانا، یعنی پھانسی دینا، تو وہ لاش کی حالت کیا تھی؟ مشنوقاً وہ لٹکی ہوئی تھی پنکھے سے. آپ جانتے ہیں انہوں نے خودکشی کی ہے. فی شقتہ اپنے فلیٹ میں، شقہ جمع شقق فلیٹ اپارٹمنٹ، اپنے فلیٹ میں. وہ فلیٹ کہاں ہے؟ فی ممبئی میں. بعد ظہر الیوم آج یعنی اتوار کے دن دوپہر بعد، پولیس نے دوپہر بعد ان کی لاش کو لٹکی ہوئی حالت میں دریافت کر لیا ہے. یہ ممبئی پولیس کے ترجمان کا کہنا ہے. سمجھ لے آ گیا؟ چلیے اب ہم اس کا ترجمہ لکھ لیتے ہیں. تو دوستوں میں نے اس کا ترجمہ کرنے کی کوشش کی ہے. آپ دیکھیے کیا کیا ہے میں نے. ممبئی پولیس کے ترجمان پرانائے اشوک نے فرانس نیوز ایجنسی کو بتایا کہ پولیس نے آج بروز اتوار دوپہر بعد ممبئی میں سوشانت سنگھ کی لاش کو ان کے فلیٹ کے اندر لٹکا ہوا پایا. آثارا پایا، دریافت کیا. یہاں تک ہو گیا؟ یہاں تک اچھا. یہ ایک اس پیراگراف کا ایک حصہ رہ گیا تھا، وہ میں بتا دیتا ہوں. مؤکداً انہوں نے تصدیق کی، وضاحت کی، یہ پولیس کے ترجمان ہیں. ان الشاب البالغ من العمر 34 عاما انتحر. یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ شاب البالغ من العمر کے 34 سالہ نوجوان نے. الشاب البالغ من العمر یہ اصل میں ایک عربی کا ایک اسلوب ہے کہ عمر بتانے کا ہے نہیں، کہ ہاں جیسے ہم اردو میں اگر اس کو کہیں گے تو ہم کیسے کہیں گے کہ 34 سالہ نوجوان نے کیا انتحارہ خودکشی کی ہے. تو انہوں نے وضاحت کی کہ 34 سالہ نوجوان نے خودکشی کر لی. تو یہ کلیئر ہو گیا میرے حساب سے. چلیے ہم یہ کلیئر ہو گیا، اب آگے چلتے ہیں. میرے خیال میں آپ نے اسے سمجھ لیا ہوگا اچھی طریقے سے. اب ہم اس پیراگراف کو سمجھ لیتے ہیں، پھر اس کا ہم ترجمہ کریں گے. وَكَانَ راجبوت الذي شارك في أفلام تلفزيونية والسينمائية يعاني من الاكتئاب وقد توفي بعد أيام قليلة على الموت المفاجئ لمديره السابق دیشا سالیان. اسے سمجھ لیجئے. اور راجپوت یعنی سوشانت سنگھ راجپوت الذي جو شارکہ شریک ہوئے فی افلام تلفزیونیہ و سینمائیہ، سنیما اور ٹیلی ویژن کے فلموں میں شریک ہوئے. مطلب کہ انہوں نے چھوٹے پردے بڑے پردے پر کام کیا. ترجمہ کرنے میں آپ کو اس بات کا خیال رکھنا ہے کہ آپ کو کہ اپنے ذہن کو کھول کر رکھنا ہے کہ ہم کو جب ہم جس زبان میں ترجمہ کر رہے ہیں اس کا تقاضا کیا ہے، تو اسی حساب کا ترجمہ کرنا ہے. اگر ہم یہ ترجمہ کرتے ہیں کہ انہوں نے ٹیلی ویژن اور سنیما کے فلموں میں کام کیا تو اچھا نہیں لگتا ہے. تو ہم یہ کریں گے انہوں نے ٹیلی ویژن اور سنیما میں کام کیا، شرکت کی، یعنی چھوٹے اور بڑے پردوں دونوں میں کام کیا. تو ان کی حالت کیا تھی؟ یعانی من الاکتئاب، جنہوں نے ٹیلی ویژن اور سنیما کے فلموں میں شرکت کی. یعانی من الاکتئاب، وہ ڈپریشن کے شکار تھے. اکتئاب کہتے ہیں ڈپریشن، ذہنی دباؤ، ذہنی پریشانی، اس کے شکار تھے. وقد توفی بعد ایام قلیلۃ علی الموت المفاجئ لمدیرہ السابق دیشا سالیان، اور ان کا انتقال ہوا سوشانت کیا بعد ایام قلیلہ، تھوڑے دنوں بعد، علی الموت المفاجئ، اچانک موت پر، کس کے؟ لمدیرہ السابق دیشا سالیان، اپنے سابق مینیجر دیشا سالیان کے اچانک موت پر کچھ دن ہوئے تھے کہ ان کی موت ہو گئی. یعنی اس سے کچھ دن پہلے ان کی جو مینیجر تھی دیشا سالیان، انہوں نے بھی خودکشی کی ہے. تو اس کے بعد کچھ ہی دن کے بعد انہوں نے بھی خودکشی کر لی. سمجھ لیا آپ نے؟ چلیے اب اس کا ہم اردو ترجمہ کر لیتے ہیں. دوستوں میں نے ترجمہ کرنے کی کوشش کی ہے. دیکھیے، ٹیلی ویژن اور سنیما میں شرکت کرنے والے راجپوت ڈپریشن یعنی ذہنی دباؤ کے شکار تھے، اور اپنے سابق مینیجر دیشا سالیان کی اچانک موت کے تھوڑے دنوں بعد ان کی موت ہوئی یا ہو گئی. یہ میں نے ایک ٹھیک ٹھاک سا ترجمہ کرنے کی کوشش کی ہے، آپ بھی کرنے کی کوشش کریں، ہو سکتا ہے اس سے بہتر کریں. چلیں دوستوں، یہ تو کلیئر ہو گیا. اب جو اس خبر کا جو آپ دیکھ رہے ہوں گے اگلا حصہ بچا ہے آدھا، ہم اسے بھی کر لیتے ہیں، پھر اس کے بعد ہم اپنا کام کریں گے جو ہم کرتے آئے ہیں.
تو دوستو اگلا جو تھا، جو بقیہ حصہ تھا وہ میں نے لکھ دیا ہے. آئیے دیکھتے ہیں پہلا پیراگراف. کہتے ہیں وَنَعَا، اب جانتے ہیں نعا کسی کی موت کی خبر دینا. وَنَعَا رئیس الوزراء الہندی سوشانت، رئیس وزراء ہندوستانی وزیر اعظم نے نریندر مودی نے سوشانت کی موت کی، نعا سوشانت کی موت کی خبر دی. وَكَتَبَ فِي تَغْرِيدَةٍ، غرّدہ چہچہانا، اسی سے ٹویٹ کے معنی بھی چہچہانا آتا ہے. تو غرّدہ تغریداً معنی ٹویٹ کرنا. تغریداً وَكَتَبَ فِي تَغْرِيدَةٍ، اور ٹویٹ میں لکھا وزیر اعظم نے، کیا لکھا؟ سوشانت سنگھ راجپوت كان نجما شابا لامعا رحل مبكرا. انہوں نے کہا کہ سوشانت سنگھ راجپوت وہ تھے نجمن اسٹار، نوجوان، شابن لامعا چمکدار، یعنی وہ روشن چمکدار، وہ روشن نوجوان اسٹار تھے. رحل مبكرا، جو بہت جلد ہم سے رخصت ہو گئے. کہتے ہیں نا کہ بہت اچھے انسان تھے، بہت جلد ہم سے رخصت ہو گئے. تو بہت جلد ہم سے رحل مبكرا، بہت جلد ہم سے رخصت ہو گئے. یہ سمجھ لیا؟ یہاں تک پہلے ہم ترجمہ لکھ لیتے ہیں، اس کے بعد آگے جو ٹویٹس ہیں وہ ہم لکھ لیں گے. ہماری کوشش ہوتی ہے کوئی خبر ہوتی ہے تو اس میں بہت ساری خبریں آتی ہے، عربی، اردو، انگلش، سب کی. میری کوشش ہوتی ہے کہ ایسی خبر سلیکٹ کیا جائے کہ جس میں اچھے الفاظ ہوں، اچھی تعبیرات ہوں، تاکہ ہمارے ناظرین کو، ہمارے ویورز کو فائدہ زیادہ ہو سکے. تو پہلے اس کا ہم ترجمہ کر لیتے ہیں. دوستو میں نے اس کا ترجمہ لکھ دیا ہے. کہتے ہیں ہندوستانی وزیر اعظم نریندر مودی نے سوشانت کی موت کی خبر دیتے ہوئے ٹویٹ میں لکھا ہے نا، وَنَعَا رئیس الوزراء ہندی سوشانت سنگھ وَكَتَبَ. وہ اس کا اپنا طرز ہے، یہ ہمارا اپنا طرز ہے، لیکن پہلے میں نے اس لیے میں پہلے سمجھا دیتا ہوں تاکہ آپ کو کوئی ڈاؤٹ نہ رہے، کوئی شک نہ رہے. ہندوستانی وزیر اعظم نریندر مودی نے سوشانت کی موت کی خبر دیتے ہوئے ٹویٹ میں لکھا، کیا لکھا؟ سوشانت ایک روشن نوجوان اسٹار تھا جو بہت جلد رخصت ہو گیا. کچھ نہ کچھ تو لکھنا ہی ہوتا ہے، اس لیے لکھ دیا ہے. تو دوستو اب ہم یہ تو ہو گیا، اب دیکھتے ہیں آگے کیا ہے. کہتے ہیں وغرد النجم شاہ خان مرفقا تغریدته بصورة ذاتية تظهره الى جانب راجپوت. آگے کہتے ہیں غردہ ٹویٹ کیا، کس نے؟ اسٹار شاہ رخ خان نے. مرفقا تغریدته، ارفقہ شین بشین کا مطلب ہوتا ہے کسی کے ساتھ کوئی چیز نتھی کر دینا، منسلک کر دینا، اٹیچ کر دینا، ہے نہیں؟ جیسے آپ جب کوئی فارم بھیجتے ہیں تو اس میں اپنی تصویر لگا دیتے ہیں تو مرفقاً صورت ہو جاتا ہے وہ. تو شاہ رخ خان نے ٹویٹ کیا مرفقاً تغریدته بصورة ذاتیہ، مرفقاً تغریدته اپنی ٹویٹ کے ساتھ انہوں نے منسلک کیا بصورة ذاتیہ، اپنی ذاتی تصویر. وہ ذاتی تصویر تظہرہ، شاہ رخ خان کو ظاہر کرتی ہے، الی جانب راجپوت، راجپوت کے ساتھ. کوئی ضروری نہیں کہ اس کا ترجمہ ہم کریں بغل میں، بازو میں، یہ کوئی ضروری نہیں ہے. راجپوت کی اس تصویر میں شاہ رخ خان اور راجپوت ایک ساتھ نظر آ رہے ہیں. کہنے کا مطلب یہ ہے، سمجھ لیا ہوگا آپ نے. چلیں انہوں نے ٹویٹ میں کیا لکھا، یہ تو ایک صورت اپنی تصویر لگائی ٹویٹ میں. کہا یہ سأفتقده كثيرا وسأفتقد طاقته وحماسته وابتسامته. کہتے ہیں افتقد شین کے کہتے ہیں کسی چیز کو مس کرنا، کسی کی غیر موجودگی کو محسوس کرنا، کسی کے نہ ہونے کو محسوس کرنا. سأفتقد، ہم اسے مس کریں گے، ہے نا، ہم اسے یاد کریں گے، مس کریں گے، اس کی کمی ہمیں کھلے گی، اس کی کمی ہمیں کھلے گی. تو اس کا اگر اس طرح کے الفاظ اگر ہم کو ترجمہ کرنا ہو تو ہم یہ کریں گے سأفتقد کثیراً، بہت زیادہ اسے ہم مس کریں گے. وسأفتقد طاقته وحماسته وابتسامته، اور ہم مس کریں گے طاقت، اس کی انرجی کو، حماسته اس کے جوش، اس کے ولولے کو، ابتسامته اس کی مسکراہٹ کو. انہوں نے یہ ٹویٹ میں کہا. تو یہ سمجھ لیا آپ نے. چلے اب ہم آگے لکھ لیتے ہیں. تو دیکھا میں نے لکھ دیا ہے، آپ بھی دیکھ لیں. اور شاہ رخ خان نے ایک ذاتی تصویر لگاتے ہوئے جس میں وہ راجپوت کے ساتھ نظر آ رہے ہیں. بصورت ذاتیہ تظہرہ، وہ ہے جو تصویر انہیں ظاہر کرتی ہے، الی جانب راجپوت کے ساتھ. تو میں نے یہاں لکھا اور شاہ رخ خان نے ایک ذاتی تصویر لگاتے ہوئے جس میں وہ راجپوت کے ساتھ نظر آ رہے ہیں.
ٹویٹ کیا کہ میں اسے بہت زیادہ مس کروں گا، اس کی انرجی، اس کا جوش اور اس کی مسکراہٹ کو مس کروں گا۔ تو دوستو میرا خیال ہے کہ آپ نے سمجھ لیا۔ تو چلیے یہ کلیئر ہو گیا، اب چلتے ہیں اگلے پیراگراف کی طرف اور دیکھتے ہیں کیا ہے۔ لکھتے ہیں اما اکشائی کمار فکتب علی ٹویٹر انہ صدم بالخبر۔ وہ کہتے ہیں اکشے کمار فکتب علی ٹویٹر، انہوں نے ٹویٹر پر لکھا، کیا لکھا کہ انہ صدم بالخبر، کہ وہ اس خبر سے وہ صدمے، شوق میں چلیں گے، صدمے میں چلیں گے، انہیں صدمہ پہنچا اس خبر سے۔ واصبح عاجزا عن الکلام، اور اس کا ترجمہ اگر ہم کر سکتے ہیں ایک لفظ میں تو کہیں گے اور گنگ رہ گئے، یعنی اور وہ کچھ کہنے سے عاجز رہ گئے، کچھ کہنے سے وہ قاصر ہیں۔ وقال، اور کہا، کان فنانا موہوبا جدا، موہوب کہتے ہیں گاڈ گفٹڈ، یعنی گیون پرسن، جو خداداد صلاحیتوں کا مالک ہو، فطری صلاحیت کا مالک ہو، اس کے اندر فطری قابلیت ہو، اس کو کہتے ہیں فنانا موہوبا، فطری فنان، فطری آرٹسٹ، یعنی فطری فنان، فطری آرٹسٹ۔ کانا فنانا موہوبا جدا، وہ فطری آرٹسٹ تھا، یعنی خداداد صلاحیتوں کا مالک وہ آرٹسٹ تھا۔ منح اللہ عائلتہ القوہ، اللہ تعالیٰ اس کی عائلتہ، اس کی فیملی کو القوہ، ہمت دے، صبر دے۔ یہ آپ نہیں سمجھیے گا کہ اکشے کمار مسلمان ہو گیا ہے، اللہ کرے کہ ہو جائے مسلمان، لیکن ایسی کوئی بات نہیں ہے، بلکہ یہ اب ہر زبان کا اپنا ایک اسلوب ہوتا ہے، اس لیے اس نے کہا کہ منح اللہ عائلتہ القوہ۔ ہو سکتا ہے کہ جہاں سے اس خبر کو لیا گیا ہو اس میں کچھ اور ہو، لیکن اس نے جب عربی میں کیا ہے تو اس کو اپنے حساب سے کر دیا ہے۔ تو میں نے کلیئر کر دیا ہے چونکہ ڈاؤٹ نہ رہے، اور ہمیں خبر سے کوئی کیا خبر ہے اس سے کوئی مطلب نہیں، ہمیں تو سیکھنا ہے بس۔ چلیں، تو فطری آرٹسٹ تھا، اللہ تعالیٰ اس کی فیملی کو قوت دے۔ میں اسے لکھ لیتا ہوں۔ تو دوستوں میں نے ایک خبر، یہ جو پیراگراف تھا یہ والا لکھ دیا ہے، دیکھیے کیا لکھا ہے۔ اور اکشے کمار نے ٹویٹر پر لکھا کہ انہیں اس خبر سے دکھ پہنچا ہے اور وہ کچھ کہنے سے قاصر ہیں۔ وہ فطری فنکار تھا، یعنی فنان، فنکار، آرٹسٹ، فنکار تھا، خدا اس کے اہل خانہ کو ہمت دے۔ سمجھ لیا آپ نے؟ چلیں یہ کلیئر ہو گیا، آگے چلتے ہیں۔ یہاں تک تو ٹویٹر وغیرہ کی بات تھی، اب یہاں سے اس کی کچھ ہسٹری بتا رہے ہیں۔ ولد راجپوت فی باطنا فی ولایتی بہار شرق وتخلى عن دراساته في الهندسة لمتابعة مهنة في التمثيل والرقص، في التمثيل والرقص۔ کہتے ہیں کہ یہ راجپوت جو ہیں، سوشانت سنگھ راجپوت، یہ پٹنہ میں پیدا ہوئے، ولایت بہار، ریاست بہار کے پٹنہ میں یہ پیدا ہوئے۔ شرق یعنی فی ولایتی بہار الشرقیہ، جو مشرقی صوبہ، مشرقی ریاست بہار کے پٹنہ میں پیدا ہوئے۔ سمجھ لیا؟ وتخلى عن دراساته، خلا عن شيء، تخلى عن شيء، کسی چیز سے کنارہ کش ہونا، الگ ہو جانا۔ وتخلى عن دراساته، اور انہوں نے فی الہندسہ، ہندسہ کہتے ہیں انجینئرنگ، انہوں نے انجینئرنگ کی تعلیم سے کنارہ کشی اختیار کر لی۔ کیوں؟ لمتابعة مهنة في التمثيل والرقص، رقص اور اداکاری کے پیشے کو متابعت کنٹینیو کرنے کے لیے، ریگولر کرنے کے لیے انہوں نے جو انجینئرنگ کی تعلیم وہ کر رہے تھے اس سے انہوں نے کنارہ کشی اختیار کر لی۔ تو سمجھ لیا آپ نے؟ لکھ لوں میں؟ چلیے لکھ لیتا ہوں۔ تو میں نے اس خبر کو لکھ دیا ہے، اس پیراگراف کو سن دیکھیے۔ سوشانت سنگھ راجپوت بھارت کی مشرقی ریاست بہار کے پٹنہ میں پیدا ہوئے اور رقص و اداکاری کے پیشے کو جاری رکھنے کے لیے انہوں نے انجینئرنگ کی تعلیم سے کنارہ کشی اختیار کر لی، انجینئرنگ کی تعلیم کو خیر بات کہہ دیا۔ سمجھ لیا آپ نے؟ یہ کلیئر ہو گیا۔ اب چلتے ہیں اگلے پیراگراف کی طرف اور دیکھتے ہیں کہ یہ کیا ہے۔ کہتے ہیں نال فرصتہ الکبریٰ فی بالی ووڈ فی العام 2013 من خلال فلم کائی بوتشی۔ کہتے ہیں نال فرصہ ذہبیہ، نال فرصہ کبریٰ، ایک بگ اپورچونٹی، ایک بگ چانس پانا ہے نا، ایک بڑا موقع۔ جیسے کہتے ہیں نا کہ سنہرا موقع ہاتھ لگا تو کہتے ہیں فلاں نے سنہرا موقع پایا، نالا فلان فرصہ ذہبیہ، تو وہی ہو نالا فرصتہ الکبریٰ، انہوں نے ایک بڑا چانس پایا فی بالی ووڈ میں، فی العام 2013 میں۔ کیسے؟ من خلالی فلم،
یہ اس فلم کے ذریعے، فلم کا نام ہے کائی بوچی، یعنی کائی پوچی ہے نا، کائی پوچی اس فلم کا نام ہے. سمجھ لیا آپ نے؟ کائی پوچی یہ فلم کا نام ہے. الذی یدور حول لعبۃ الکرکٹ والحب والسیاسہ. یہ فلم جو ہے کیسی فلم ہے؟ کہتے ہیں الذی، جو فلم یدور گھومتی ہے، وہ فلم یعنی اس فلم میں جو کہانی، وہ کہانی کیا ہے؟ تو یہ اس کو کہنے کا انداز ہے. یدور جو گھومتی ہے، حول کس چیز کے؟ حول گرد، کس چیز کے گرد؟ لعبۃ الکرکٹ، کرکٹ، والحب محبت، والسیاسہ اور سیاست. تو یہ فلم جو ہے یہ محبت، سیاست اور کرکٹ کے گرد گھومتی ہوئی کہانی پر مبنی ایک فلم ہے. سمجھ لیا؟ والذی نال استحسان النقاد فی مہرجان برلین السینمائی. اور جس فلم نے نالا پایا، نالا استحسان کسی کی پسندیدگی کو حاصل کرنا، پانا. والذی نال استحسان النقاد، جس فلم نے ناقدین جو ہر فن کے ہوتے ہیں، جانچ پرکھ کرنے والے، اس پر تبصرہ کرنے والے، تو ناقدین کی استحسان پسندیدگی کو اس فلم نے حاصل کیا. کب؟ فی مہرجان برلین السینمائی. برلین، مہرجان برلین السینمائی، یہ کا مطلب ہوا برلن فلم فیسٹیول. برلن یہ غالباً جرمنی کا کوئی بہت مشہور شہر ہے. تو وہاں جو فلم فیسٹیول ہوا تھا، اس فلم فیسٹیول میں اس فلم نے، جو اس کے ناقدین تھے، اس کی جو پسندیدگی وہ حاصل کر لی اس فلم نے. تو فی مہرجان برلین السینمائی، برلن کے سینمائی مہرجان میں، میلے میں، فیسٹیول میں ناقدین کی استحسان اس نے حاصل کیا. ٹھیک ہے، یہ سمجھ لیا آپ نے یہاں تک. تو اس کا ہم اس پیراگراف کا ترجمہ کر لیتے ہیں، پھر ہم آگے چلیں گے. تو دوستو دیکھیے، میں نے لکھا ہے انہوں نے بالی ووڈ میں بڑا چانس 2013 میں فلم کائی پوچی کے ذریعے حاصل کیا، جو فلم کرکٹ، محبت اور سیاست کے گرد گھومتی ہے. جس فلم نے برلن فلم فیسٹیول میں ناقدین کی پسندیدگی حاصل کی. چلے یہاں تک ہو گیا، یہاں تک. اچھا آگے دیکھ لیتے ہیں کیا ہے. وكان أحدث أعماله الدراما الكوميدية تشيشوري، وفيلم الإثارة درايف، وكلاهما صدر العام الماضي. کہتے ہیں وكان أحدث أعماله، أحدث أعمال لیٹسٹ کام ہے نا، لیٹسٹ ورک. وكان أحدث أعماله، اور ان کا تازہ ترین کام کیا ہے؟ الدراما الکومیڈیا. ترجمہ میں ذہن بہت وسیع ہے، اس لیے ترجمہ بہت مشکل ہے کرنا، بہت مشکل ہوتا ہے کہ ترجمہ میں ذہن بہت وسیع رکھنا پڑتا ہے. یہ ڈرامہ الکومیڈیا ہے تو کوئی ضروری نہیں کہ ہم ڈرامہ الکومیڈی، ہم اس کو اگر ہندوستان میں جو ترجمہ کر رہے ہیں اردو میں، تو ہم یہاں پر ترجمہ کریں گے کامیڈی فلم، نہ کہ کامیڈی ڈرامہ. اور ان کا تازہ ترین کام الدراما الکومیڈیا، کامیڈی فلم کیا ہے؟ تشیشوری یعنی چھچھوڑے. تو اس کو کیا ہے؟ چا کو تاشین میں بدلا ہے، تشیشوری. وفیلم الاثارہ، یہ فلم الاثارہ ہے نا، یہ شیء مثیر کا مطلب ہوتا ہے، یا اثارہ کا مطلب ہوتا ہے تھرل. تو یہ جو فلم ہے یہ تھرلر فلم ہے. جانتے ہیں کئی طرح کی فلم آتی ہے، ایک تو تھرلر فلم آتی ہے. وفیلم الاثارہ تھرلر، اس کا نام کیا ہے؟ ڈرائیو. تو یہ ڈرائیو نہیں ہے، یہ ہے ڈرائیو. وکلاہما، یہ تشیشوری اور ڈرائیو، کلاہما دونوں فلم صدر العام الماضی، وہ سال گزشتہ یہ ریلیز ہوئی صدر العام ماضی، سال گزشتہ. تو سمجھ لیا؟ اب اس کو ہم لکھ لیتے ہیں. میں نے ترجمہ کر دیا ہے. دیکھیے ان کا تازہ ترین کام کامیڈی فلم چھچھوڑے اور تھرلر فلم، تھرلر سمجھ رہے ہیں سنسنی خیز پرجوش، اور تھرلر فلم ڈرائیو ہے نا، ڈرائیو ہے، جو گزشتہ سال ریلیز ہوئی، جو دونوں فلمیں ریلیز ہوئیں. یہ ہو گیا. یہ اس خبر کو ہم نے لکھا، پڑھا، سمجھا، سب کچھ کیا. اب جو سب سے اصل کام ہے وہ باقی ہے، وہ ہم کریں گے، اور وہ ہے اس خبر کو ہم کو نچوڑ لینا ہے، اس کو ہم مستعمل بنانا ہے. تو اس کی استعمالات ہم لکھیں گے، یعنی اس کے کچھ الفاظ لکھیں گے جن کو ہم استعمال کر سکیں، اور ہم کچھ جملے بنانے کی کوشش کریں گے. کچھ اگزامپل مثال کے طور پر میں بنا دوں گا، باقی آپ بنائیں گے. تو چلیے اسے ہم مٹا دیتے ہیں اور ہم چلتے ہیں آگے. ہاں دوستو، تو میں نے کوشش کی ہے کہ جو مجھے سمجھ میں آیا ہے، سب تو نہیں، اگر ہم چاہیں، یعنی خود میرا دل کرتا ہے کہ میں اس پہ گھنٹوں لگاؤں اور آپ سے مطلب گفتگو کروں اس خبر میں، یہی فائدہ ہے.
لیکن جتنا میں کروا دیتا ہوں یہ بہت ہے، اتنا بھی کر لیا جائے نا تو انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا. تو جو مجھے سمجھ میں آیا وہ میں نے لکھ دیا ہے، آپ بھی دیکھ لیجئے. جسد فلانا او شیئا، مشخص کرنا، مصور کرنا، کسی کا رول پلے کرنا، ٹھیک ہے. شنق یشنق شنقا، پھندا ڈالنا، لٹکانا. شقۃ جمع شقق، فلیٹ. اکتئاب، دیکھ لیجئے، اکتئاب ڈپریشن. مدیر مینیجر. غرد تغریدا ٹویٹ. افتقد فلانا مس کرنا، کمی محسوس کرنا. ارفق شیئا بشیء، نتھی کرنا، منسلک کرنا، اٹیچ کرنا. میں کوشش کیجئے کہ جیسے میں لکھواتا ہوں ویسی یاد کر لیں، رٹ لیں، فائدہ ہوگا. استعمال آنا چاہیے، صرف الفاظ نہیں آنی چاہیے. فنان موہوب، فطری فنکار، خداداد صلاحیتوں کا مالک، آرٹسٹ. تخلی عن شیء، چھوڑنا، کنارہ کشی اختیار کرنا. ہندسہ انجینئرنگ. مہرجان فیسٹیول، میلہ. فرصت موقع، چانس، اپورچونٹی بھی لکھ لیں آپ. احدث اعمال، تازہ ترین کام. اثارۃ معنی شیء مثیر، یعنی سنسنی خیز، تھریلرز. تو یہ میں نے کچھ اس میں سے نکال دیے ہیں تو بہت سارے، لیکن اتنا نہیں ہے، آپ اتنا ہی کر لیں، یہ بہت ہے. آپ اسے، مجھے یقین ہے آپ نے اسے لکھ لیا ہوگا، لکھ لیں اور اسے یاد کر لیں. چلیں اب میں اسے مٹاتا ہوں. اب ہم اس میں سے کچھ جملے بنا لیتے ہیں. آپ اس میں سے جملے بنائیے، اس پہ بنائیے جملے، اس پہ بنائیے جملے، ہے نہیں، اس پہ جملے بنائیے، اس پہ جملے بنائیے، اس پہ جملے بنائیے، اس پہ بنائیے، یعنی جتنا چاہے آپ جملے بنائیں. لیکن میں کچھ بنا دیتا ہوں جو آپ کو فائدہ دے گا اور آپ کو ایک مثال مل جائے گی اور ایک پیٹرن مل جائے گا بنانے کا. تو چلیے میں کوشش کرتا ہوں جلدی سے. دوستو اس خبر میں جو آپ کو دکھ رہا ہوگا جسدہ ہے، میں نے اس کا کوشش کیا کہ اس کو استعمال کروں. دیکھیے پہلے میں نے کیا لکھا ہے. بالی ووڈ اداکار ٹام ایلٹر نے ایک فلم میں جنگ آزادی ہند کے ہیرو مولانا ابوالکلام آزاد کا کردار نبھا کر شہرت حاصل کی. آپ کو دکھ رہا ہوگا. تو آپ اسے بنانے کی کوشش کریں. بہت آسان ہے، بظاہر لگتا ہوگا کتنا مشکل ہے، لیکن دوستو یقین جانیے یہی کام ہے کرنے کا. اگر ہم نے یہ کر لیا نا سب کچھ آ گیا. اس کے علاوہ تو صرف بہلاوے ہیں. اس لیے میں نے چوز کیا ہے کہ ہم عربی اخبارات کو لیتے ہیں جو نئی نئی تعبیرات اور تمثیلات اور الفاظ کا خزانہ ہے، سرچشمہ ہے. اس سے اچھا کچھ ہو ہی نہیں سکتا. تو آپ اسے بنانے کی کوشش کریں. بالی ووڈ اداکار ٹام ایلٹر نے ایک فلم میں جنگ آزادی ہند کے ہیرو مولانا آزاد کا کردار نبھا کر شہرت حاصل کی. بہت اسی پیٹرن میں بنائیے جو خبر میں ہے، زیادہ محنت کرنے کی ضرورت نہیں ہے. میں بنا دیتا ہوں. دوستو دیکھیے میں نے ترجمہ کیا ہے. آپ نے، مجھے امید ہے آپ نے کرنے کی کوشش ضرور کی ہوگی اور ضرور کیجئے. دیکھیے میں نے کیا کیا ہے. اشتہرا الممثل البالی وودی ٹام ایلٹر بتجسید شخصیت بطل حرب الاستقلال الہندی ابوالکلام آزاد فی فلم. اس کو آپ ابوالکلام کر لیں، ابوالکلام، لیکن نام ہے تو اس کو نا عالم ہے، بدلتا نہیں ہے. آپ اس کو رہنے دیں، ابوالکلام ہی رہنے دیں. دیکھیے بالی ووڈ اداکار ٹام ایلٹر نے الممثل البالی وودی ٹام ایلٹر ایک فلم میں فی فلم جنگ آزادی ہند کے ہیرو بطل حرب الاستقلال الہندی مولانا ابوالکلام آزاد کا کردار نبھا کر شہرت حاصل کی. اشتہرا بتجسیدی، کا کردار نبھایا بتجسیدی. تو سمجھ میں آ گیا آپ کو، میں نے سمجھا بھی دیا ہے. تو دوستو میں نے ایک اور جملہ لکھ دیا ہے، آپ دیکھ لیں کیا لکھا ہے. کہتے ہیں ہندوستانی وزارت خارجہ کے ترجمان نے بتایا کہ چینی فوج سرحد عبور کر کے بھارتی سرزمین میں داخل ہو کر حملہ شروع کر دیا. یہ ایک جملہ ہے اور ہم نے کوشش کیا ہے کہ وقال الناطق بھی اسم کا ہم اس پر جملہ بنانے کی کوشش کریں. تو آپ کوشش کیجئے بنانے کی، میں بنا کے دیتا ہوں آپ کو. دوستو دیکھیے میں نے لکھ دیا ہے، آپ دیکھیں کیا لکھا ہے. کہتے ہیں ہندوستانی وزارت خارجہ کے ترجمان نے بتایا وقال الناطق باسم وزارت الخارجیہ الہندیہ، کیا بتایا کہ چینی فوج نے سرحد عبور کر کے بھارتی سرزمین میں داخل ہو کر حملہ شروع کر دیا. ان قوات صینیہ، چینی فوج نے عبرت الحدود، سرحد عبور کیا، کہاں؟ الی اراضی الہند، ہندوستان کی سرزمین تک. وقامت بالہجوم، اور حملہ شروع کر دیا. سرحد عبور کر کے بھارتی سرزمین میں داخل ہو کر عبرت الحدود الی اراضی الہند، یہ ہے اس کا. وقامت بالہجوم، اور حملہ شروع کر دیا. تو دیکھا کتنی آسانی سے ہم نے کر دیا. امید ہے آپ سمجھ گئے ہوں گے.
اب چلیے ہم ایک اور جملے لکھ لیتے ہیں آپ کے، تاکہ آپ کے لیے آسانی ہو، آپ کی سمجھ میں آئے. اور ہم اس میں لکھ لیتے ہیں، ایک اور لکھ لیتے ہیں وَنَالَ فُرْصَتَهُ الْكُبْرَى. اس کو ہم لکھ لیتے ہیں. اس کو ہم کیسے استعمال کریں گے؟ دوستوں میں نے ایک اور جملہ لکھا ہے، دیکھیے اس کو آپ پہلے دیکھ لیں کیا لکھا ہے. دھونی کو 2005 میں ہندو پاک کرکٹ میچ کے ذریعے ہندوستانی کرکٹ ٹیم میں قدم جمانے کا سنہرا موقع ملا. تو آپ نے سمجھ لیا. اب اسے بنانے کی کوشش کریں اور میں بھی بنا کے دے دیتا ہوں. تو دوستوں میں نے لکھ دیا ہے، آپ پہلے دیکھ لیں. نال ایم ایس دھونی فرصت ذهبیہ. ایم ایس دھونی نے فرصت ذهبیہ سنہرا موقع پایا. کس لیے؟ لتثبیت قدمیہ، اپنے قدم کو جمانے کے لیے، فی منتخب الکرکٹ الہندی، ہندوستانی کرکٹ ٹیم میں، ہے نا، اس یہاں منتخب ٹیم، فریق نہیں ہوگا، الہندی. کیسے؟ من خلال مبارات کرکٹ میچ کے ذریعے. وہ کرکٹ میچ کہاں ہوا؟ بین الہند و پاکستان، ہندوستان پاکستان کے درمیان، فی عام 2005، 2005 میں. تو آپ نے سمجھ لیا. دوستوں آج کے لیے اتنا ہی. مجھے امید ہے کہ آپ کے لیے بہت سودمند اور فائدہ مند ثابت ہو رہا ہوگا. اگر ایسی بات ہے تو آپ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں، ساتھ ساتھ آپ خود شرکت کریں ہمارے چینل کے ساتھ. اور آپ جانتے ہیں کہ الدال علی الخیر کفاعلہ، کہ کسی اچھے کام کا راستہ بتانے والے کو بھی اتنا ہی ثواب ملتا ہے جتنا کہ وہ کرنے والے کو ملتا ہے. تو مجھے امید ہے کہ آپ دوستوں تک شیئر کریں گے اور خواہش مند حضرات تک اسے ضرور پہنچائیں گے. مجھے یعنی سجاد خلیل کو دیجیے اجازت اگلی ویڈیو تک، کہ پھر ہم ملیں گے اگلی ویڈیو میں ایک شاندار اور اچھی خبر کے ساتھ اور ایک فائدہ مند چیز کے ساتھ. جب تک کے لیے خدا حافظ.